السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات میں ملائکہ کی مدد کی بات کی گئی اور وہاں پر ہم نے اس کو واضح کیا کہ ملائکہ کی مدد کیا ہوتی ہے۔ فزیکلی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے مذہب میں یا مذہبی روایات میں یا قرآن کی اس طرح کی تفسیریں بنا کر تراجم میں یہ بات کہی گئی کہ ملائکہ جو ہیں وہ نازل ہوئے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن کریم ایسی کوئی بات نہیں کرتا، نہ وہ یہ جو فرشتوں کا جو کانسیپٹ دیا گیا نہ وہ قرآن کے ملائکہ کے مطابق ہے، نہ ہی ملائکہ کا صحیح ترجمہ فرشتے ہیں۔ ملائکہ کا جو معنی ہیں وہ ہیں کائناتی قوتیں، یونیورسل فورسز، نیچرل فورسز، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے وضاحت کی۔ تو ملائکہ کی مدد کیا ہوتی ہے، ہم نے اس میں یہ بھی آپ کو بتایا قرآن کی روح سے کہ فزیکلی کوئی ملائکہ کی مدد نہیں۔ ان کو نفسیاتی طور پر سٹرونگ کرنے کے لیے، ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے، دشمن کی تعداد کے مد نظر ان کو کہا گیا کہ جتنی دشمن کی تعداد ہے اتنے ہی ملائکہ تمہاری مدد کو آئیں گے۔ تو ایکچولی یہ کوئی فزیکلی کوئی ملائکہ کی مدد نہیں تھی، نفسیاتی طور پر ان کے حوصلے بلند کرنا تھے، کیونکہ وہ تعداد میں بہت کم تھے۔ اس تعداد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ جو نفسیاتی طریقہ اختیار کیا گیا ان کو حوصلہ دلانے کا، تاکہ وہ حوصلہ نہ ہارے۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ایکچولی جو ملائکہ کی مدد کا کہا گیا ہے وہ کیا ہے اور وہ کیا کرتی ہے۔ ملائکہ کی مدد کیا ہے اور ملائکہ کرتی کیا ہے، یہاں پر اس آیت کے اندر بتا دیا گیا، اور اس سے پھر واضح ہو گیا کہ فزیکلی کوئی فرشتے نہیں اترے۔ یہ چیز آپ سمجھ لیں، اور یہ آیت آپ نے پھر بڑے غور سے سمجھنی ہے۔ لیکن پیچھے جو آیات گزری ہیں ان کو اگر آپ نے سنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سنا تو دوبارہ ان لیکچرز کو آپ سنیں، تاکہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایکچولی ملائکہ کی مدد کیا ہوتی ہے اور وہ کرتی کیا ہے، اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ وہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ۔ اب دیکھیں قرآن نے بالکل واضح کر دیا کہ ملائکہ کی مدد کیا ہے۔ بشرا کے لفظ ہیں، اور نہیں بنایا اللہ نے ملائکہ کی مدد کو، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ، اور نہیں بنایا اللہ نے ملائکہ کی مدد کو مگر تمہارے لیے صرف بشارت۔ الا بشرا لکم، پیچھے وما جعل اللہ، اور دوسرا جز کیا ہے، الا بشرا لکم، صرف تمہارے لیے بشارت۔ کہتا ہے یہ صرف بشارت ہے۔ فزیکلی جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں نا، جب ان کے ہاں تو یہ فرشتوں کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا جو آج یہ مذہب نے دیا۔ وہ تو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے عرب کے لوگ، قرآن نے خود بتایا۔ یہ نہیں کہ میں ہسٹری سے آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن نے بتایا کہ یہ خدا کی بیٹیاں کہتے ہو تم انہیں، ملائکہ کو۔ تو خدا کی تو بیوی نہیں، بیٹے بیٹیاں کیسے ہو جانی تھی؟ اور وہاں پر یہ ہے کہ تم چلو کو خدا کی اولاد بنانی تھی، تم یہ کہتے کہ اس کے بیٹے تھے، تم کہتے ہو کہ بیٹیاں تھیں۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ وہ، کیونکہ وہ بیٹوں کو فوقیت دیتے تھے عرب کے لوگ، تو اس لیے ان کو یہ بات کہی گئی۔ تو یہاں پر وما جعل اللہ الا بشرا لکم، بالکل قرآن نے واضح کر دیا کہ کوئی فزیکلی ایسے ملائکہ اور کوئی ایسی مدد نہیں ہوئی، یہ تو صرف تمہارے لیے بشارت کے الفاظ تھے، تمہیں خوشخبری دینی تھی، نفسیاتی طور پر تمہیں مطمئن کرنا تھا۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو دھوکہ ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے۔ ملائکہ ہیں لیکن کائناتی قوتیں ہیں، کیونکہ جب تک آپ ملائکہ کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ اس طرف چل پڑیں گے
کہ پھر اگر یہ نہیں ہوئی تھی تو پھر اللہ نے کہا کیوں؟ نبی نے پہلے کہا، کیونکہ عرب کے ہاں ملائکہ کا کانسیپٹ تھا، ان کو وہ قوت کی علامت سمجھتے تھے، تو دشمن کی فوج کے مقابلے میں کہا گیا کہ اتنے ملائکہ وہ مدد کریں گے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ پھر اللہ نے کہا کہ اصل جو مدد ہے وہ صبر اور تقوی سے ہوگی، یہ تھی اصل چیز جو اگلی آیت کے اندر 1 to 5 کے اندر اللہ نے کہی، وہاں پر بھی یہ بتا دیا۔ اور پھر یہ جو آیت 1 to 6 ہے، یہاں پر تو پھر اللہ نے اور کلیئر کر کے بتا دیا کہ یہ صرف بشارت ہے تمہارے لیے، تمہیں تقویت دینے کے لیے سائیکلوجیکلی۔ ایکچولی یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے جنہوں نے اس طرح کے قصے وضع کیے ہوئے ہیں تفسیروں کے نام کے اوپر، تو اس میں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ حق کی راہ میں لڑنے سے اللہ کی کائناتی قوتوں کی تائید تمہارے ساتھ ہے، اس کی تمہیں بشارت ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ نظام قائم ہو جائے گا، پورا کارخانہ کائنات، اس کی جو فورسز ہیں وہ تمہاری تائید میں لگیں گی، تمہاری تائید میں کام کریں گی۔ جو قوم بھی اللہ کے قوانین کی روح سے کام کرتی ہے، کائناتی قوتیں ان کی مدد کرتی ہیں۔ آج بھی یہ دیکھ لیں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی مدد؟ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ کوئی بھی اللہ کے قانون کی روح سے کوئی چیز انوینٹ کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں، جیسے میڈیسن ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ ایک ڈسپرین کی گولی آپ کھاتے ہیں سر درد میں تو آپ کو کچھ منٹ کے بعد بخار اس کا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی فیور ہو جاتا ہے سردی سے، آپ وہ دوائی کھاتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو کیا چیز ہے یہ اللہ کے قوانین، اللہ کی جو ملائکہ ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو انہوں نے سمجھا، ان سے انہوں نے دوائیاں بنائی۔ یہ جو جڑی بوٹیوں کے جو خواص ہیں، جو ان کی پراپرٹیز ہیں، یہ ملائکہ ہی تو ہیں، ان کو انہوں نے سمجھا، ان کی پراپرٹیز کو، اس سے انہوں نے فیور کی دوائی بنائی، پین کلرز بنائے، اس سے انہوں نے جتنی بھی بیماریاں ان کے علاج وہ بنائے، وہ کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کوئی آپ غذا کھاتے ہیں، ان کے اندر جو پراپرٹیز ہیں، ان غذاؤں کے اندر ان کے جو وائٹامنز ہیں، ان کے اندر جو ان کا منرلز ہیں، ان کے جو پرپورشنز ہیں، ان سے جو آپ کو انرجی ملتی ہے، تو یہ ملائکہ ہی تو ہیں۔ انسان نے تو جانا ہے نا کہ فلاں پھل میں اتنی آئرن ہے، اس میں اتنا کیلشیم ہے، تو فلاں جو مرض ہے اس میں یہ پھل کھائیں یا یہ غذا کھائیں تو وہ آرام آ جائے گا، ٹھیک ہو جائے گی، فلاں چیز سے امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ملائکہ ہی تو ہیں۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان ملائکہ کو تمہارے لیے بشارت کا، یہ بشارت ہے تمہارے لیے، نہیں بنایا اللہ نے اس ملائکہ کی مدد کو مگر تمہارے لیے صرف بشارت کہ حق کی راہ میں لڑنے سے اللہ کی کائناتی قوتوں کی تائید تمہارے ساتھ ہے۔ اتنی سی بات کہی جا رہی ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسے فرشتے نازل ہو کے انہوں نے مارا اور صحابہ تو آرام سے کھڑے رہے ہوں، پھر ان کو میدان جنگ میں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ گھر بیٹھے ہی ان کی گردنیں اڑا دیتے، یا یہ اتنے پریشان کیوں تھے، یہ جا کر بیٹھ جاتے، فرشتے آ کے ان کی گردنیں اڑا دیتے۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو آگے پھر وہ خود بتا رہے ہیں، پہلے تو یہ کہا کہ نہیں بنایا اللہ نے اس ملائکہ کی مدد کو تمہارے لیے مگر صرف بشارت، اور آگے کہا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ۔ اب یہ آ گیا سائیکلوجیکل ایفیکٹ کہ ملائکہ کی جو بشارت ہے اس سے ہوا کیا، اور تاکہ اس بشارت سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے قرآن کا انداز اسلوب کیا ہے؟ اس میں کچھ رپیٹ بھی اس لیے ہوا، مجبوری ہے، کیونکہ باطل عقائد ذہن کے اندر وہ جو الف لیلوی چیزیں ہیں وہ اتنی سرایت کر چکی ہیں کہ بات نہیں سمجھ آتی۔ تو وہ کہتا ہے وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اس بشارت سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وہ جو ملائکہ کی جو بشارت دی ہے
تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اگر ملائکہ نے کو مارے ہوتے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ملائکہ کی بشارت اس لیے دی ہے تاکہ وہ تمہارے دشمنوں کو قتل کر دیں۔ یہ قرآن کریم بات نہیں کر رہا، یہ ہوتا ہے بات کو سمجھنے کا انداز کہ قرآن کریم کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ملائکہ نے نہیں مارا ان کو، ملائکہ فزیکلی نہ اترے نہ انہوں نے مارا، ملائکہ کی بشارت دی گئی، اور اس بشارت دینے کا مقصد کیا تھا؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اس بشارت سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ بشارت اس لیے دی ہے تاکہ وہ ملائکہ آئیں اور تمہارے دشمنوں کی گردنیں کاٹ دیں۔ جب تک آپ قرآن کے الفاظ کو اس تدبر کے ساتھ نہیں سمجھیں گے، ذہنوں کے اندر وہی مروجہ تفاسیر اور تراجم اور تفسیری کہانیاں ہیں، وہ روایات ہیں جو عقل و فکر کے خلاف ہیں، قرآن کی پوری تھیم کے خلاف ہیں، تو وہ پھر آپ کو صحیح بات نہیں سمجھنے دیں گے۔ ان کو ذہن سے نکالنا ہوگا، قرآن کے الفاظ کے اوپر غور کرنا ہوگا، پھر یہ سمجھ آئے گا کہ ملائکہ کی مدد کیا ہوتی ہے، ان کی بشارت دینے کا مقصد کیا تھا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ یعنی اشارہ ہے اس بشارت کی طرف کہ وہ بشارت اس لیے دی گئی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح کی خوشخبری تمہارے دلوں میں اطمینان اور مضبوطی کی کیفیت پیدا کر دے، سائیکلوجیکلی، یہ سارا سائیکلوجیکلی ہے۔ اور آگے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے مدد مگر صرف اللہ ہی کی طرف سے۔ وہ کیسے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے مدد؟ یعنی اللہ کے ضابطوں کی روح سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے ضابطے کیا ہیں؟ کہ اللہ نے انسانوں کو صلاحیتیں دی ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سونگھنے کے لیے ناک، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چکھنے کے لیے زبان، تو یہ دیے ہیں نا، ان کو استعمال سوچنے سمجھنے کے لیے، پلاننگ کرنے کے لیے، وار اسٹریٹجی بنانے کے لیے، جنگی حکمت عملی اور جنگی نقشہ مرتب کرنے کے لیے عقل دی ہے، تجزیہ کرنے کے لیے عقل و فکر کی صلاحیت دی ہے، اس سے جنگی نقشہ مرتب کرو، اپنی افراد کی قوت بڑھاؤ، ان کے اندر جنگی صلاحیتیں پیدا کرو۔ یہ جو اللہ نے تمہارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، ان کو کام میں لا کر اللہ کے ضابطوں کی روح سے، اللہ کے قوانین جو اس کا ضابطہ اخلاق ہے جنگ لڑنے کا، اس کی روح سے وہ اپنی ان صلاحیتوں کی نشو و نما کرو۔ تو جب کرو گے تو پھر تمہیں مدد بھی ملے گی، تم غالب بھی آؤ گے۔ یہ ہے اللہ کی نصرت، یہ کوئی غیبی چیزیں نہیں ہیں، انسان کو دی گئی ہیں یہ صلاحیتیں۔ جب فوج کا کوئی سپہ سالار جنگی نقشہ مرتب کرتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت جو عقل و فکر کی، اس کو استعمال میں لا رہا ہوتا ہے۔ جنگی نقشہ مرتب کرتا ہے، فوجوں کو ان کے دستے چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر ہر دستے کو اس کی جگہ پہ ڈپلوائے کرتا ہے، متعین کرتا ہے، مورچہ بندی کرتا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ عقل و فکر کو استعمال کر رہے۔ جو قوم جتنی زیادہ عقل و فکر کو استعمال کرے گی، اتنی زیادہ ملائکہ کی مدد ملے گی۔ یعنی یہ جو ملائکہ ہیں کائنات کے اندر، تو وہ اس کی تائید کریں گی۔ ان کے خلاف، یعنی اللہ کے قوانین کے خلاف آپ کام کریں گے، ملائکہ کی مدد نہیں ملے گی۔ آپ سولر انرجی بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ فزکس کا قانون نہیں پڑھا، حرارت کا قانون آپ نہیں جانتے، آپ سولر انرجی بنا ہی نہیں سکتے۔ آپ الیکٹریسٹی جانتے نہیں، آپ بنا ہی نہیں سکتے۔ یہ تو سائنس کے علوم ہے۔ ملائکہ تو سائنس کے علوم سے سمجھ آئیں گے نا، تو نہیں بنا سکتے آپ۔ ملائکہ کی مدد کیسے ہوگی؟ جب آپ یونیورسل علوم حاصل کریں گے، سائنس کے، فزکس کے، کیمسٹری کے، پھر آپ وہ اس کو بنا سکیں گے، یہ الیکٹریسٹی، سولر انرجی، پھر آپ بنا سکیں گے، ورنہ نہیں بنا سکتے۔
تو اس کے لیے تو علم چاہیے، پھر مدد ملے گی۔ یہ اللہ کے ہی قوانین ہیں نا، کائناتی قوتیں یہ اللہ کی، ان کو سمجھنے کے جو لاز ہیں فزکس کے یا کیمسٹری کے یا بیولوجی کے، وہ بھی اللہ کے ہیں۔ انسانوں نے تو ان کو ڈسکور کیا ہے، بنائے نہیں ہے۔ انسان نے تو یہ جانا ہے کہ پانی بنتا کیسے ہے، H2O سے۔ یہ H2O انسان نے نہیں بنایا، سائنٹسٹ خود بتا رہے ہیں ہم نے نہیں بنایا، ہم نے تو ڈسکور کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ملائکہ سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اور نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کے ضابطوں کی روح سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں نے اس کی ابھی وضاحت کی، اور آگے تو جب یہ آخری الفاظ آتے ہیں اس آیت کے آگے آ رہے ہیں، کہتا ہے کہ العزیز الحکیم۔ دیکھیں کس طرح آیت کو سم اپ کرتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو العزیز بھی ہے، جو الحکیم بھی ہے۔ عزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو قانون ہے وہ غلبے والا ہے، پوری کائنات میں غلبہ کیے ہوئے اس کا قانون بدلتا ہی نہیں۔ آپ اس کے قانون کو بدل کر کوئی چیز بنانا چاہیں، نہیں بدلے گی۔ H2O سے ہی پانی بنے گا، کسی اور ایلیمنٹ سے پانی نہیں بنے گا، اور اتنی پرپورشن میں ایلیمنٹ سے پانی بنے گا جتنی وہ سائنٹسٹ نے ڈسکور کی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں بنے گا۔ غالب ہے اس کا قانون، کوئی انسان بدل ہی نہیں سکتا۔ سورج کی حرارت یا کوئی بھی آگ کی حرارت، آپ اس کا قانون بدل سکتے ہیں؟ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے اندر اپنے جسم کا کوئی حصہ ڈالیں آگ میں اور وہ ٹھنڈا ہو جائے؟ نہیں ہوگا، اس کا قانون ہے، بدلتا ہی نہیں۔ تو غالب ہے اس کا قانون پوری کائنات کے اندر۔ وہی قوم غالب ہوگی جو اس کے قانون کو سمجھے گی، جو اس کے ملائکہ کی قوتوں کو سمجھے گی، وہی ان ملائکہ کی قوتوں کو استعمال میں لا سکے گی، سولر انرجی بنا سکے گی، وہ جو زرعی ادویات ہیں وہ بنا سکے گی، انسانوں کی ادویات بنا سکے گی۔ جو قوم ان قوانین کو سمجھتی نہیں، اس کو کیا پتہ اللہ کی ملائکہ کیا ہیں اور ان کے پراپرٹیز کیا ہیں اور ان کو کیسے مسخر کیا جاتا ہے، یعنی ان کو کیسے انسان اپنے استعمال میں لائے کہ سولر انرجی بنا لے، ان سے میڈیسن بنا لے، ان سے زرعی ادویات بنا لے؟ نہیں بنا سکتا۔ جب تک ان کائناتی علوم کا علم حاصل نہیں کر لیتا۔ قصہ آدم میں یہی تو چیز ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی گئی۔ جو قومیں بھی اس صلاحیت کو استعمال میں لا کر کائناتی علوم کو حاصل کر لیں گی، ملائکہ کی ان کو مدد ملنی شروع ہو جائے گی۔ اب رسول کے دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، اس دور میں تو یہ تھا کہ سمپل فتوحات ہوتی تھی، زمین کے اوپر وہ قبضہ ہو جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ فتوحات جو ہیں وہ بدلتی چلی گئی۔ اب یہ جو فتوحات ہیں، اب سائنس کی فتوحات ہیں کہ چیزوں کو سمجھا جائے، ان کی پراپرٹیز کو دیکھا جائے۔ اب اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی تو بڑی محدود پیمانے پہ تھی، یعنی طب کا جو قانون تھا، جو چیزیں تھیں وہ بڑی سادہ فارم میں تھیں۔ لیکن جیسے جیسے تہذیب تمدن ترقی کرتے گئے، علم اور تحقیق میں اضافہ ہوتا گیا، تو ایسے ایسے اللہ کے قوانین مزید دریافت ہوتے۔ اب آگے جا کر پتہ نہیں اور کتنے اللہ کی یہ چیزیں ملائکہ جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جن کے اوپر ابھی تک ہماری غفلت کے، جہالت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن تو خود بتاتا ہے کہ جیسے جیسے علم اور تہذیب ترقی کرتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے تحقیق بڑھتی چلی جائے گی، ویسے ویسے جہالت کے اوپر جو پڑا ہوا پردہ ہے وہ اٹھتا چلا جائے گا۔ انسان ڈسکوریز کرتے چلے جائیں گے، نئی نئی انونشن کرتے چلے جائیں گے۔ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اور کہتا ہے کہ جو بھی ڈسکوری ہوگی وہ اللہ کی آیات کو
اس کی نشانی بن کر تمہارے سامنے آ جائے گی کہ ہم نے جو کہا ہے قرآن کے اندر صحیح کہا ہے، اپنی آیات میں جو کچھ کہا ہے وہ حق پر مبنی ہے۔ تو یہ ملائکہ کی مدد اس طرح سے، تو یہ جو یہاں پر ہے کہ العزیز غالب، میں نے اس کی وضاحت کی کہ اس کا قانون غالب ہے کائنات میں، ٹھیک ٹھیک قوت کے ساتھ، ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ نہیں، کہ وہ اس کا جو غلبہ ہے، اس کا جو اقتدار ہے، وہ اس کی ڈکٹیٹرشپ کو قائم کرنے کے لیے بالکل نہیں، اس کا جو قانون جو غالب ہے وہ انسانوں کی فلاح کے لیے ہے۔ دیکھیں آج اگر سورج کی یہ رفتار تبدیل ہو جائے، اس کی کشش شکل میں کوئی کمی پیشی ہو جائے، یہ دنیا فنا ہو جائے، یہ ہے اس کا غلبہ۔ اس کا غلبہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہے۔ اب سمجھ آئیے کہ العزیز یعنی غالب اقتدار والا ہونے سے مراد کیا ہے، کہ اس کا اقتدار، اس کا قانون، وہ اس کے قانون کا غلبہ یہ ڈکٹیٹرشپ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی ڈکٹیٹرشپ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی آمریت قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، انسانوں کی فلاح کے لیے ہے، کہ یہ جو ہے محفوظ رہیں۔ کائنات کا پورا نظام اتنا محفوظ بنایا ہے اپنے قانون کی روح سے اللہ نے، کہ یہ بڑی حفاظت کے ساتھ چل رہی ہے۔ ورنہ دیکھو تو صحیح انسان کے اوپر کتنے گلیکسیز، اربوں گلیکسیز ہیں، کرے ہیں، سورج ہے، ستارے ہیں، پلینٹس ہیں، سٹارز ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں، لیکن کوئی انسان کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اس کو فائدہ دے رہے ہیں۔ بڑی حفاظت کے ساتھ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ورنہ یہ جتنے بھی کرے ہیں، ان کے آپس میں جو فاصلے ہیں، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اگر ان کی سپیڈ میں یا ان کی ڈائریکشن میں تھوڑی سی بھی کوئی سیکنڈ بھر کی بھی کوئی ذرا سی بھی کوئی تبدیلی آ جائے تو یہ آپس میں ٹکرا جائیں، کائنات فنا ہو جائے۔ لیکن حفاظت سے اس کا قانون چل رہا ہے، کیونکہ اس کا قانون غالب ہے۔ یہ ہے العزیز غالب، یہ ہے۔ اور الحکیم یعنی وہ حکمت والا ہے، اس کی ہر قانون جو ہے وہ ریزننگ پر مبنی ہے، ہیزرڈ نہیں ہے، بے علمی پر مبنی نہیں ہے، ریشنل ہے، ریزننگ پر مبنی ہے، فلسفی پر مبنی ہے۔ اور ریزننگ، دیکھیں ریزننگ کو آپ سمجھتے ہیں کہ ریزننگ یہ جو کیا ہوتی ہے، کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا، اس کی گہرائی میں جا کر اس کی اصل نیچر کو سمجھنا، اس کے فنکشن کو سمجھنا، تو یہ وہ الحکیم ہے۔ یعنی اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں کائنات کے اندر، جتنے بھی اس کے قانون ہیں، فزیکل لاز ہیں، یا آگے انسانوں کے لیے جو اس نے اپنی کتاب کے اندر قوانین رکھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے ریزننگ بیس ہیں، عدل پر مبنی ہیں، ریزن پر مبنی ہے۔ یہ چیز ہے۔ تو اس لیے اس کا جو قانون ہے آمریت پر مبنی نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ پر مبنی نہیں ہے، دھونس پر مبنی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی فلاح کے لیے ہے اس کا جو غلبہ اور اقتدار ہے۔ اس لیے اس کی جو حکمت ہے، یعنی اس کی جو فلسفی ہے، اس کی جو قانون کی جو جس طرح اس نے رائج کیا ہے، اس کے اندر جو وہ ریزننگ پر مبنی ہے۔ اور ریزننگ جو ہے اسی کی روح سے وہ ہر چیز کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اور ٹھیک ٹھیک ہر چیز اس کے قانون کی روح سے اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ انسانوں کی بھی وہ حقیقت کو سمجھتا ہے، کیونکہ وہ اس کا کریٹر ہے، تو اس کی نیڈز اینڈ وانٹس کو جانتے ہوئے اس نے انسانوں کو قوانین دیے اپنی کتاب کے اندر۔ کائنات کے جو قوانین ہیں ہر چیز کے اندر رکھے ہوئے ہیں، انسان ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ سورج کو انسان اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا۔ یہ ہے اللہ کا قانون، اس کا غلبہ۔ تو یہ ہے، اس کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ غلبہ رکھتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے، وہ ریزننگ پر مبنی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔